کبھی کبھی کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی پودے کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا پھل جو کسی اور چیز کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے، سوچئے ذرا، ایسا کون سا عام پھل ہو سکتا ہے جو سوکھنے کے بعد بالکل کالی مرچ جیسا دکھنے لگے؟ ہے نا دلچسپ سوال؟ یہ دیکھیے ذرا، ایک طرف حب الاس ہے اور دوسری طرف اپنی جانی پہچانی کالی مرچ۔ پہلی نظر میں فرق کرنا کتنا مشکل ہے نا؟ سورس بھی یہی کہتا ہے کہ جب حب الاس سوکھ جاتا ہے تو کالی مرچ سے اس کی شباہت حیران کن ہوتی ہے۔ تو یہ بھیروپیا ہے حب الاس، اور یہ دراصل مرتل پودے کا پھل ہے۔ تو یہ ہے اس کی اصل پہچان، جو اس کے مسالے-دار ہم شکل سے بالکل ہی الگ ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس پودے کی اصل سائنسی شناخت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مرٹس کمیونس آخر ہے کیا؟ سائنس کی زبان میں اس کا نام ہے مرٹس کمیونس۔ یہ اس کا آفیشل نام ہے جس سے دنیا بھر کے ماہرین اسے پہچانتے ہیں۔ لیکن بات صرف سائنسی نام تک محدود نہیں ہے، اسے مرٹل کا پھل بھی کہتے ہیں اور کچھ جگہوں پر آس یا تخم مرد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور ہاں، اس کا تعلق مرٹیسیسی فیملی سے ہے، جو اس کے خاندان کا پتہ دیتا ہے۔ یہ پھل بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کچا ہوتا ہے تو ہرا بھرا، لیکن جیسے جیسے پکتا ہے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا سوکھنے پر نظر آتا ہے۔ تو اس کی پہچان تو ہو گئی، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ روایتی علم کی روشنی میں اس کی خاصیتیں کیا ہیں اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یونانی طب میں ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، یعنی اس کی تاثیر۔ حب الاس کا مزاج ہے سرد درجہ اول و خشک درجہ دوم۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی اور خشک مانی گئی ہے، اور یہی مزاج طے کرتا ہے کہ اس کے افعال کیا ہوں گے، مطلب یہ جسم پر کیسے اثر کرتا ہے۔ تو چلیں اس کے 3 سب سے اہم کاموں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام ہے حابس الدم۔ اس کا سیدھا مطلب ہے خون کو روکنے والا، یعنی یہ ایک ہیموسٹیٹک ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ دوسرا اہم کام ہے کاذب۔ کاذب کا مطلب ہے سکڑنے یا سکیڑنے والی چیز۔ یہ جسم کے ٹیشوز میں ایک طرح کا کھچاؤ پیدا کرتا ہے، اور یہی خاصیت اس کے بہت سے استعمالات کی وجہ بنتی ہے۔ اور تیسرا کام ہے مسکن مقامی، یعنی لوکل پین کلر۔ مطلب یہ جسم کے کسی خاص حصے پر لگایا جائے تو وہاں کے درد کو کم کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اس کی خاصیتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان خاصیتوں کی وجہ سے اسے روایتی طور پر استعمال کیسے کیا جاتا تھا؟ اس کا سب سے بڑا روایتی استعمال بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں تھا، جیسے کہ پیشاب میں خون آنے یا بہت زیادہ ماہواری آنے جیسے مسائل میں۔ اور وجہ بالکل صاف ہے۔ ہم نے ابھی بات کی اس کی حابس دم خاصیت کی۔ وہی خون روکنے والی طاقت اسے ان مسائل کے لیے کارآمد بناتی ہے۔ دیکھیں کتنا سیدھا تعلق ہے۔ اس کا ایک اور بہت اہم روایتی استعمال بچوں میں ڈائریا یعنی دستوں کے لیے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اور یہاں اس کی دوسری خاصیت کام آتی ہے، قابض ہونا۔ یہ جو ٹیشوز کو سکیڑنے کی صلاحیت ہے، یہ آنتوں کو سہارا دیتی ہے، جس سے دستوں کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اسے زخموں پر، جلی بھی جگہوں پر اور یہاں تک کہ پیشاب پر کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں بھی روایتی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال کتنا وسیع تھا۔ اچھا، تو اب ذرا اس کے استعمال سے جڑی کچھ عملی باتوں پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس کی خوراک کتنی ہونی چاہیے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں، اور روایتی طور پر ان کا حل کیا بتایا گیا ہے۔ روایتی طور پر اس کی خوراک 3 سے 5 ماشا بتائی گئی ہے۔ ماشا وزن کی ایک پرانی اکائی ہے۔ یہ حصہ بہت اہم ہے۔ ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بے خوابی اور سر درد ہو سکتا ہے۔ اب روایتی طب میں اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ ان اثرات کو کم کرنے کے لیے مسلح کے طور پر برگ توت اور رسود استعمال ہوتے ہیں، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اس کے بدل یعنی متبادل کے طور پر بیخر انجبار کا ذکر ملتا ہے۔ تو اتنی ساری معلومات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں کہیں تو حبس الدم، یعنی خون کو روکنے کی صلاحیت، یہی اس کی سب سے بڑی سب سے خاص پہچان ہے۔
اور جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، حب الآس جیسا قدیم نباتاتی علم آج کے جدید سائنس کو کیا سکھا سکتا ہے؟ کیا یہ تحقیق کے نئے دروازے کھول سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟